صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ رعد اور 15 آیات تک ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں، اور یہیں سے آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور پچھلی آیت پہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پرزور طریقے سے یہ بتایا کہ کسی دوسری ہستی کو اللہ کے سوا پکارنا ایسا ہی ہے جیسا انسان، مثال دے کے اللہ نے بتایا کہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اس کو کہے کہ میرے پاس پہنچ جاؤ، اور وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مثال ہمیں دنیا کی تو زندگی میں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ نہیں، اٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا، اٹھ کے پینا پڑے گا، اٹھ کے کچھ ایفرٹ پٹ کریں گے تو کوئی چیز ہمیں ملے گی۔ لیکن اللہ یہی چیز مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کتنی مثالوں کے ذریعے سے اس صورت میں تو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے جیسے حمد اللہ نے اپنی حمد اللہ نے خود بیان کی ہے اور بڑے جلال کے ساتھ۔ اور دیکھیے سورت کا نام بھی رعد ہے، رعد گرجنے والا بادل، تو گرج اور ایک جلالی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اور ان الفاظ جہاں پر آیت سجدہ بھی آئی تھی، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، کہیں پہ بھی وہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کا حکم مان رہی ہے، اپنے سر کو جھکا رہی ہے۔ اور کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں ہے، سائے کو دیکھ کے ہم تو بس اس کو شیلٹر سمجھتے ہیں، ہم تو دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو مجھے اور آپ کو اس کے ذریعے سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سائے بھی جو لمبے ہوتے ہیں یہ اللہ کے آگے بالکل جھک جاتے ہیں۔ تو ایک انسان جو اکڑ کے کھڑا ہے، آیت سجدہ آئی ہے، اور آیت سجدہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو وہ پتہ ہوگا کہ اس کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے وضو اچھی بات ہے لیکن شرط نہیں ہے، اور یہ سنت ہے، مطلب سنت کا ثواب ملے گا، اور لیکن اگر پوری شرائط کے ساتھ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا ثواب بڑھ کے ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایک سر کے اشارے سے بھی اس کو، جیسے ہم کبھی کسی محفل میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آیت سجدہ آ جاتی ہے تو سمعنا وأطعنا کہہ لیں، اور اس کے بعد اپنے سر کو جتنا آپ جھکا سکیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھک گیا۔ اور سجدے کے معنوں میں بھی یہی ہے کہ بالکل زمین سے ٹیکنے ہی صرف نہیں آتا، حالانکہ وہ افضل ترین صورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی وہ تلاوت قرآن کرتے تھے اور پھر سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو آیت سجدہ ہے، اور سمعنا وأطعنا، سبحان ربی الاعلیٰ، قل من رب السماوات والارض۔ اب اللہ سوال کرتا ہے، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، اور کتنے لوگوں کو پکارا جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ اللہ، اور اللہ نے آگے قل اللہ، اللہ، اور یہ اتنا پیارا لفظ، یہ اللہ کا سب سے پیارا اور عظیم نام ہے، اللہ کے 99 ناموں سے سب سے زیادہ عظیم نام۔ اور ہر چیز آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم بسم اللہ سے لے کے اور کوئی دعا بھی پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا یہ اسم آتا ہے، اور بسم اللہ کہنے ہی سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ یعنی ابھی ہم نے اس کو پکارا نہیں ہوتا، اپنی تکلیف بیان نہیں کی ہوتی، جبھی تو ایک دم پہلے ماؤں کے منہ سے یہی نکلتا تھا بسم اللہ۔ اور آج تو آپ دیکھیں کیا دور آ گیا، اور کیسی ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ شٹ اور ایسے الفاظ جو بے مقصد ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ہماری زبانوں سے آج ہمارے بچوں کی زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں۔ اور اللہ کا نام جو خود ہی ایسا خوبصورت اور پیار بھرا ہے کہ اس کا نام لینے ہی سے انسان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ آج می اور مائی کا دور ہے، اور وہ جو کسی نے کہا کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، تو آج یہ ہمارا حال ہے کہ ہم خود اپنے ہی لیے سب کچھ اپنا ہی سوچتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کرنے کا دوسروں کو بھی ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال کرنا، ٹیک کیئر، بہت اچھے اچھے نام ہم نے رکھ لیے ہیں۔
اور اللہ مجھے بتا رہے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کون ہے؟ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ یعنی اپنے آپ کو بھی وہ نفع نہیں دے سکتے اور نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو تم نے ان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اچھا، اس وقت تو ہم نے اس کے اوپر دیکھا تھا، اور دل کرتا ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہم ہر اینگل سے اس کے اوپر سوچیں، اور بڑی آج یہ ایک ہمیں ایک تسلی یہ ہو گئی کہ ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، ہم تو بتوں کی پرستش نہیں کرتے، یہ تو اس زمانے کے لوگ تھے جو کرتے تھے۔ تو اصل میں اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا، یہ صرف بلانا ان معنوں میں کہ حاجت اور مدد کے لیے۔ تو آج ہم جس کی طرف دیکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری مدد کے لیے کون ہے، تو میں اور آپ اپنا خود جائزہ لیں، تو کس کو فوری طور پہ ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان سے آگے پھر آج کچھ چیزوں کے اوپر جو ہمارا انحصار ہو گیا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں ایجوکیشن ہے، کوئی اچھے عہدے پر ہے، تو ہمیں لگتا ہے بس یہ ہماری، حالانکہ اگر کبھی ہمیں اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کا فون بند ہی آپ کو ملے گا۔ آج کل عام طور پہ لوگوں کا مائنڈ یہ ہے کہ بس کسی سے اتنی رکھو ہی نہیں کہ کوئی آپ کو کسی کام کے لیے پکار لے۔ تو پھر اس سے بھی آگے آپ دیکھیں کہ اچھی ڈریسنگ، رشتہ ملنے کے لیے کتنے لوگوں کے منہ سے سنا کہ اچھا یہ ایسے کپڑے نہیں بچیاں پہنیں گی، اس طرح اپ ٹو ڈیٹ ریڈی نہیں ہوں گی، تو ان کو اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہم پھر یہ ہمارے لباس جو ہے ہمیں اچھا رشتہ دلوائے گا۔ تو اللہ، توکل کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے تو یہاں فرمایا قل اللہ، اللہ تو کہاں ہے پھر؟ اگر ایک بچوں کو، لڑکوں کو کہتے ہیں ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی تو تمہیں تو کوئی لڑکی ہی نہیں ملے گی، تو کس کے اوپر ہے پھر میرا اور آپ کا توکل اور بھروسہ؟ تو ہاں، ہم اس طریقے سے بزرگوں کو اور اس طریقے سے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، لیکن اس کے مقابلے میں آج ظاہر ہے ہر دور میں مختلف طریقے سے شرک رہا ہے، تو آج کا شرک اور طرح کا ہوگا۔ تو اللہ کے اوپر توکل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل میں کیا فرماتے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یعنی اے زندہ اور قائم رہنے والے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اور اللہ خود بھی قرآن میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو ایک مضطرب دل کی دعا سنتا ہے اور اس سے برائی کو، پریشانی کو، دکھ کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو آج ہم کیسے کیسے شرک کر رہے ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اختیارات کے ساتھ، اللہ کے کمالات کے ساتھ، جن کو آج ہم نے فزکس کے جھولی میں ڈال دیا، اور وہ تو ہمیں صرف چیزوں تک لے کے جا رہی ہے، اور وہ گویا کہ بس بتا رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کوئی خزانہ کہیں چھپایا ہوا ہے، اور یہ گیم اکثر کھیلا بھی جاتا ہے کہ کچھ ہڈن چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ گفٹس رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو جا کے لینا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس نے ڈھونڈا ان کو، اس نے تو صرف ان تک پہنچا ہے، تو اصل تو مہربانی اس بندے کی ہے نا جس نے ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو اس قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے خزانے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے انعام رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم جب ان کو دوسروں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ نے پھر اسی لیے تو فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیں کہ بتاؤ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے، تو هل يستوي الأعمى والبصير، یعنی کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ اگر ہماری آنکھ دگنی آ جائے، ہم دیکھ نہ پائیں، ہم آنکھ کو کھول نہ سکیں، تو کیا ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہم تو ہاتھ ٹٹول کے، اور کوئی ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے اب اس طرف سے چلیں اور اب ادھر کو مڑیں، اور یہ
تو ہم تو دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور آج ہم بالکل اندھے ہیں، اور آج ہم دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج دنیا ہی چلا رہی ہے، کیونکہ آج میری اور آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور ان بند آنکھوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک کل انعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو بھی دیکھیں، ان کو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہوا ہے، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن انسان کا تو لیول بہت اونچا تھا، تو وہ تو اشرف المخلوقات تھا، اس نے تو دنیا کو چلانا تھا اللہ کے حکم کے اوپر، تو وہ خود جانوروں کی طرح ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یہ پلیز اپنا موبائل کو آپ میوٹ کر لیجئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہو سکتی ہیں؟ روشنی کس چیز کی روشنی؟ روشنی تو آپ ٹیوب لائٹ ساری آن کر لیں تو گھر روشن ہو جائے گا۔ روشنی سے مراد اصل میں حق کی روشنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے چلنے والوں کو حاصل تھی، اور حالانکہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی اس وقت۔ آپ دیکھیں مکی دور میں کیا تھا آپ کے پاس۔ اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں اللہ کو نہ ماننے والے بھٹک رہے تھے، اور آج بھی بھٹک رہے ہیں، آج بھی بیچارے ٹکرے مار رہے ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، علم کی تلاش میں ہیں، بھاگے پھر رہے ہیں دنیا میں کامیابی کے لیے، لیکن کامیابی اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں دیتا نہیں ہوں۔ تو جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہمیں روشنی مل چکی، ہمیں کامیابی مل چکی، اور ہمیں ڈگری مل چکی، تو ہو سکتا ہے ڈبل ڈگری لی ہوئی ہو، اور ڈبل سے بھی بڑھ کے آج تو کہاں کہاں سے آج آن لائن بھی کلاسز ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ سے علم کو آپ اویل کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود آج انسانیت جتنے اندھیروں میں ہے وہ شاید پہلے نہیں تھی، کیونکہ آج ہم جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، اور حق کو دیکھتے ہیں نہ، پھر اس کا اعتراف ہماری زبان پہ ہوتا ہے نہ ہمارے عمل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہ علم جس کو اللہ کہتے ہیں وہ علم مجھے اور آپ کو آ جائے، اور وہ علم تو ایک مسلح سے بھی مل جاتا ہے، اور ماں کا مسلح تو ایک بیس ہوتی تھی، وہ بھی کہ اس سے ہی کتنا فیض اس کے اولاد کو ملتا تھا، لیکن آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ماں کی گود جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن آج وہ بھی وہ چیز نہیں دے رہی جو کبھی کسی ٹائم میں ایک ماں کی گود سے ہی ملتا تھا، اور ماں کے مسلح کے ذریعے سے ہی انسان کو ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ شبہ میں پڑ گیا ہو؟ اور ظاہر ہے مجھے پتہ ہے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن بس یہ ایک آج دماغوں میں فطور آ گیا کہ اللہ نے گویا بنا کے ایک طرف ہو گیا، اور بس اب اللہ ایک طرف بیٹھا اپنے اس سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے ہماری کسی چیز سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہو، اگر یہ نہیں سمجھتے تو آپ کہیں، قل اللہ، آپ کہیں اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اکیلا ہے، اور سب کے اوپر زبردست ہے، قہار ہے، سب کے اوپر زور زبردستی سے اپنا حکم چلانے والا، اور سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا۔ اور کیسا آج پوری دنیا کو مغلوب کر دیا۔ آج ایک اللہ کی اتنی ذرے نے، ایک چھوٹے سے وائرس نے جس کو ایک آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، پوری دنیا کو اس طرح مغلوب کر کے رکھ دیا کہ بند ہو کے پڑے ہوئے ہیں سب لوگ۔ آج تو وہ برائی کے اڈے جو کہتے تھے یہ کیسے بند ہو سکتے ہیں، دنیا کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے، اب تو ہر طرف نئی تہذیب، نئی روشنی ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے، تو اب تو یہ چیزیں، لیکن ہر چیز آج بند ہو گئی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ غالب ہے، جب وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے تو میں اور آپ کتنے بے بس ہیں، میں اور آپ کتنے کمزور ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ کمزوری اور اس کا ادراک مجھے اور آپ کو آج ہو جائے۔ اللہ نے بڑی پیاری مثال سے آگے سمجھایا
اللہ فرماتے ہیں انزلہ من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہ، اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے اپنے حصے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس علم کو جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ایک تو بارش دنیا میں ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ گندگی بھی ساتھ اس کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور گھاس پھوس اور وہ ساری چیزیں بھی پانی کے اوپر آ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ پانی تھوڑے پریشر میں آتا ہے اور وہ بہہ پڑتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک جھاگ کی کیفیت اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس تمثیل کے ذریعے سے اصل میں آسمانی بارش جو وحی کی بارش تھی اس طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوئی، اور ایمان لانے والے جو لوگ تھے، جو نیک فطرت لوگ تھے، ان لوگوں نے وہ گویا کہ وہ ان ندی نالوں کی طرح ہیں جنہوں نے پانی کو فوراً اپنے اندر سمیٹا اور اپنے اندر ٹھہرایا، اور پھر اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس رحمت سے وہ زندگی کی شاہراہ پر رواں دواں ہو گئے۔ اور جو تحریک اسلامی کے یا جو اسلام کے یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے اور مسلمانوں کے خلاف تھے اور منکرین تھے اور مخالفین تھے، تو وہ بھی ایفرٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ایفرٹ تھی اللہ نے اس کو جھاگ اور جو پانی میں جو گند کچرا اوپر جمع ہو جاتا ہے اور گھاس پھوس سا ہوتا ہے، تو اس سے تشبیہ دی ہے کہ ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح کے اوپر وہ اوپر اچھلنا، اور دور سے جب دیکھیں پانی کا ریلا آ رہا ہے تو آپ اس کا جھاگ ہی ہوتا ہے وہ اوپر، اور وہ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اصل میں کہ جو اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ اب اللہ کوئی مجھے اور آپ کو کوئی سائنسی چیز تو سمجھا نہیں رہا نا، اللہ تو ہدایت دینے کے لیے ہر طرح کی مثال سے سمجھاتا ہے انسان کو، اور وہ اللہ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اور یہ جب کوئی دھاتوں کو پگھلاتے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں زیور اور یا لوہے کو پگھلا کے جو کچھ بھی چیزیں بنتی ہیں تو وہ اوپر تو جھاگ ہوتی ہے، اور اوپر تو وہ ویسٹیج ہوتی ہے جو دور کر دی جاتی ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ تو اس مثال سے کیا سمجھ آیا؟ اصل میں اللہ بتاتے ہیں کہ بالکل اسی طرح مختلف طریقوں سے اللہ انسان کا امتحان کرتے ہیں، اور انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ انسان کے اندر آزمائش جب آتی ہے تو وہ جو اس کے اندر میل کچیل ہوتا ہے اور جو ایمان کی کمی ہوتی ہے وہ تو گویا کہ بہہ جاتی ہے، اور مضبوط ایمان اور مضبوط عقیدہ جو ہوتے ہیں وہ اندر رہ جاتے ہیں، اور وہ انسان کو اور مضبوط کر جاتا ہے، اور زندگی کا رخ اور صحیح طور پر اس کو سمجھ آ جاتا ہے۔ گویا کہ نیک عمل انسان جو کرتا ہے اور صحیح عقیدہ جو کے اوپر ہوتا ہے تو وہ آزمائشوں کے ذریعے سے آزمائش کی بھٹی سے گزر کر گویا کہ وہ مستحکم ہو جاتا ہے، اور ایمان دل کے اندر جم جاتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کوئی وقتی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ادھر ادھر سے کچھ کوئی رسماً کوئی چیز پوری کر کے اور ہم نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا، کوئی ربیع الاول کا مہینہ منا کے دے دیا، محرم کا مہینہ منا کے دے دیا، اور اس کے بعد بس ایک وہ تو اچھل کود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اوپر کی چیز ہے۔ ایمان اندر ہوتا ہے، اور بیکار چیزیں تھوڑی دیر اچھل کود کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ جھاگ آپ دیکھیں کتنی دیر رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اوپر آزمائش اور جو پریشانی آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس نے صبر کیا ہوتا ہے وہ انسان کو کے اندر وہ اس استقامت بن کے رہ جاتی ہے، اور وہ انسان کو بہترین انسان بناتی ہے، اور اصل میں وہ پھر چیز انسان کو وہ فائدے دیتی ہے کہ آئندہ سے وہ ایسی چیزوں کو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا ٹیسٹ تھا۔ اب میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنے اندر کے جھاگ کو، اپنے اندر کی گندگی کو، شیلونیس کو دور
کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوئی ایسی چیز آتی ہے اللہ کی طرف سے، کرائسس آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کیا میں اور آپ وہ جو وقتی ایک ہیجان اور وقتی کیفیت ہوتی ہے اسی کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ یہ ٹائم گزرے گا اور یہ ٹائم مجھے انشاءاللہ بہت کچھ دے کے جائے گا. اور جب آپ دیکھیں جو نیچے چیز رہ جاتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. پانی فائدہ مند، آپ پہلے کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ گھڑوں میں پانی ڈال کے رکھا جاتا تھا، اور وہ جب بیٹھ جاتا تھا تو یعنی وہ ٹھہراؤ اچھی چیز ہے. اسی طرح جو زیورات وغیرہ کوئی اور چیز بھی میلٹ کریں تو جو نیچے چیز ہے وہ اچھی چیز ہے. بلکہ آج کل گنے کی فصلیں اور وہ سارا پروسیس ہو رہا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ جب شکر یا گڑ بنتا ہے تو اوپر جھاگ ہوتی ہے اور نیچے وہ خالص چیز ہوتی ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کتنی گہرائی سے مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے. میں اور آپ بھی وہ فائدہ مند چیز بنتے ہیں لوگوں کے لیے، یا ہم پریشانی میں، اور جیسے کسی نے آپ مثال آپ دیکھیں کہ میں میرے ہاتھ میں کپ ہے، کوئی میرے پاس سے گزرا اور ٹچ ہوا اور وہ چھلک گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں گی تمہیں نظر نہیں آتا، تو کپ سے چھلک گیا، لیکن کپ سے کیا چھلکا؟ اصل میں جو کپ کے اندر چیز تھی وہی چھلکی نا. تو جو میرے اندر چیز تھی وہی چھلکے گی نا. میرے اندر اگر بے صبری تھی تو وہ چھلک گئی. میں نے فوراً میں اسمائل بھی دے سکتی تھی، میں یہ بھی کہہ سکتی تھی نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، بچت ہو گئی. لیکن جو میرے اندر چیز تھی، جیسے کپ کے اندر چائے تھی تو وہ چھلکے گی، پانی تھا تو وہ گرے گا. اسی طرح جو میرے اندر چیز ہوگی، میرے اندر برداشت ہوگی، میرے اندر صبر ہوگا، میرے اندر معاف اور درگزر کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہی چھلکے گی. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی لوگوں کو فائدہ دینے والے بنیں. اور جو اللہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، اور اللہ نے خود کہا کہ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ کی جو مثالیں ہیں، اور اتنی گہری مثالیں کہ مجھے اللہ اتنی حکمت دے دے کہ میں ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤں، میں ان کے ذریعے سے اپنی کوتاہیوں کو سمجھ جاؤں کہ اللہ مجھے کیا بتا رہا ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا ان کے لیے حسنہ بھلائی ہے، ان کے لیے فائدہ ہے، ان کے لیے اچھائیاں ہیں. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور جن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں جو کبھی ہو نہیں سکتا. آپ سوچیں کہ ویسے یہ دولت جتنی زیادہ آتی جاتی ہے انسان کے پاس اتنا ہی اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے، اور اتنی ہی اور بھی ہو جائے، اور پھر اللہ کہے کہ اچھا یہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ کرنے کے لیے دے دو. تو اول تو انسان کی جو ایک شحا کی کیفیت اس کے اندر اس کے نفس میں ہے وہ اس کو یہ کرنے نہیں دیتی. لیکن جب جان پہ بن جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں ہاسپٹل میں جتنے پیسے لگ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، گھر بیچنا پڑ جائے، بس آپ اس کو بچائیں. کبھی کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کو کڈنیپ کر لے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ میرے اس عزیز کو. ہم کچھ بھی کر کے اپنی جو چیز پاس ہے اس کو بیچ کے اپنی اس پیاری ہستی کو واپس لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اللہ وہ ٹائم نہ لائے، لیکن اللہ یہ ٹائم بھی نہ لے کے آئے کہ میں یہاں پر اللہ مجھ سے بہت تھوڑے کا مطالبہ کر رہا ہے، 100 میں سے 2.5 مانگ رہا ہے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں، اور 1 گھنٹہ انف ہے. پوری نمازیں آپ اس میں 10 منٹ ہر نماز کو بھی لگا لیں تو پھر بھی 50 منٹ بنتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ہم کتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آج 1 گھنٹہ ہمیں نکالنا مشکل ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ 1 گھنٹے ہم کہاں پہ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، اس دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو، اس دنیا میں اپنے لیے بھلائیوں کو سمیٹ لو، اور ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے، اور وہ جو جن سے کرے گا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں باغی بن کر رہے،
جو دنیا میں تکبر کے ساتھ رہے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے نمازوں کی، مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی، میں تو بس ہاتھ دھوؤں گا اور بچ جاؤں گا، میں تو سینیٹائزر یوز کروں گا تو بچ جاؤں گا، میں تو ماسک یوز کروں گی تو بچ جاؤں گی، تو مجھے نہیں ضرورت ہے نماز کے شیلٹر میں آنے کی۔ جنہوں نے اپنے اپنے دل کی بات پر، اپنی خواہش کے اوپر زندگی گزارنے کو پسند کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو پھر اس دن پوری زمین بھر دولت بھی دیں گے اور اتنی ہی اور بھی، تو بھی ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ قبرستان سے کہ ایک تمثیل تھی کہ اب یہ اللہ کو منا رہے ہیں اور اللہ نہیں مان رہا، اور جب یہ دنیا میں چل پھر رہے تھے تو اللہ ان کو منا رہا تھا اور انسان نہیں مان رہا تھا۔ اب قبروں میں مانے ہوئے لوگ ہیں۔ اور آج میں ایک صورت پڑھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی جتنے بھی ہیں وہ اپنی موت کے وقت مان جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں، لیکن اس وقت وہ نہیں مان رہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی انسان کے اوپر سب کچھ کھل جاتا ہے، پھر وہ اللہ کو منانے لگ جاتا ہے۔ اور کیسے فرعون نے بھی یہی کیا تھا نا، جب وہ مر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آیا، لیکن اللہ نے کہا الآن، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت تو یہ ہے نا کہ میں گھومتی پھرتی، میں دنیا کو اویل کرتی، میں دنیا کے مزوں کو لوٹتی ہوئی، مجھے اللہ کا بھی خوف ہو، مجھے اپنی آخرت کا بھی خوف ہو، مجھے اس کی بھی تیاری کرنی ہو۔ اور دیکھیں پھر وہی بندے جو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے وفاداری کی اور جو اس کی بات مان کر زمین میں رہے، ان سے اللہ کہتا ہے میں آسان حساب لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نا آگے کہ ان سے تو میں یہ جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی سے حساب لے۔ یہ آیت بندے کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ اگر حساب لے لے، میرا ملازم ہے، میں نے اس کو 100 روپیہ دیا کچھ لے کے آنا ہے، اب میں اس سے حساب لینے لگ جاؤں اچھا کتنے کے ٹماٹر تھے، کتنے کی سبزی تھی کیا، اور یا میں بس اس سے پیسے باقی لے کے رکھ لوں، تو وہ تو یہی چاہے گا نا کہ بس باجی جو بچا ہے وہ لے کے رکھ لیں۔ اور ایک ایک چیز پوچھنا وہ تو پھر آسان ہے، وہ تو ایسی چیز نہیں ہے، لیکن میں اور آپ کیسے حساب دیں گے؟ اللہ جوانی کہاں گزاری تھی؟ اللہ اتنا صبح سے اٹھتے تھے اور مارننگ شوز کا ایک طوفان، اور اس کے بعد جلدی جلدی گھر کے چیزوں کو سمیٹا، اور اس کے بعد ایوننگ میں واک اور فلاں اور کہیں کوئی پارٹی اور دوستیاں۔ اب اس سے تھوڑا سا رک گئے، لیکن یہ میرے ہاتھوں میں جو چیز ہے اس نے تو مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی اس کو اچھے یوز میں لے کے آ رہا ہے، پھر تو اچھی چیز ہے کہ اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھیں اللہ کس طرح سوال کرے گا جوانی کے بارے میں، اللہ عمر کے بارے میں، اللہ رزق کے بارے میں کیا جواب دیں گے، کیسے حساب دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں میرے شوہر نے اگر مجھے 50,000 دیے تو مہینے کے اینڈ میں مجھ سے پوچھے نہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ ہم نہیں پسند کرتے ہیں کہ ہم سے سوال ہو، اچھا بس آپ نے دے دیے نا اور میں نے خرچ کر لیے۔ نہیں، اللہ نہیں کہتا ایسا۔ اللہ کہتا ہے میں نے کرامن کاتبین تمہارے ساتھ اسی لیے رکھے ہیں، تمہاری ایک ایک چیز کو وہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اللہ میرا اور آپ کا حساب لیں، لیکن اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے وفاداری کرتے ہیں، یعنی اس دنیا میں اللہ کے وفادار ہیں۔ سب سے وفاداری ہوگی، ماں سے بھی ہوگی، بیوی سے بھی ہوگی، شوہر بچے ہر کسی کا حق دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے پہلے میرا اللہ، قل اللہ، سب سے پہلے اللہ کی مان کے پھر دوسروں کی ماننی ہے۔ تو جو اس طرح زندگی گزار رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ان سے میں آسان حساب لوں گا، اور ان کی خدمات کے مقابلے میں ان سے جو تھوڑی بہت غلطیاں ہو بھی جائیں گی تو ان کو معاف کر دوں گا، اور ان کے مجموعی طور پہ جو پورے دن کی پوری زندگی کی ان کا طرز عمل تھا اس کی وجہ سے بہت ساری کوتاہیوں سے اللہ صرف نظر کر لے گا۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ حضرت عائشہ سے ابو داؤد
مروی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نزدیک اللہ کی کتاب کی سب سے خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا کہ میں یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو سوچے دل دہل جاتے ہیں، کتنے ہم سے تو صبح سے شام تک کتنوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کتنوں کی بات ہو جاتی ہے، کسی کا حق مار لیا، کس کو زیادہ نواز دیا، کس کو حق سے کم دے دیا، اور حق سے ہم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اوپر میری اور آپ کی اتنی نظر ہو۔ تو اللہ فرما رہے کہ جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے جو فرمانبردار بندے، ان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا دے کر، قرار دے کر دنیا میں اس کا حساب اور معاملہ صاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ویسے تو اللہ سب کو اپنے رحمت میں رکھے، لیکن کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں، ہمارے سامنے اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں، تو کئی لوگوں کو اللہ نے بڑی تکلیف میں ڈالا ہوتا ہے، اور عام طور پہ ان کا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا سختی کا ہوتا ہے، ان کا مزاج، اور لوگوں کے ساتھ اتنا پولائٹ نہیں ہوتے، تو اللہ ان کو تکلیف میں یعنی بیماری میں مبتلا کر کے اصل میں وہ جو تھوڑی بہت ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو ساری صاف کر دیتا ہوگا۔ اور بیماری کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، نمازیں جھاڑ دیتی ہیں، انسان وضو کرتا ہے، وضو کے پانی میں گناہ بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ دنیا میں ہی اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ یعنی آخرت میں اللہ نے اگر کسی کو روک لیا کہ رک جاؤ، ایک تو یہ ہے نا کہ بس نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا تو بس کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو یہ تو ہلکا حساب ہے، پوچھا ہی نہیں کچھ بھی، اور جس سے پوچھ گچھ تھوڑی سی ہو گئی، وہ پیش ہو گیا، وہ سامنے ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتنی توفیق دے کہ میں اور آپ اس دنیا کی زندگی میں اپنی اندھے بن کر نہ رہیں، میں اور آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس ٹائم کو بہت غنیمت سمجھیں۔ یہ ٹائم میرے اور آپ کے لیے اصل میں اپنے قبر کو تیار کرنے کا ٹائم ہے، یا جیسے بچوں کو نہیں کچھ دن ملتے ہیں کہ اچھا بالکل ایگزام سر پہ ہیں اور اب آپ کو 15 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 20 دن کے لیے چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ گھر میں تیاری کریں، تو یہ تیاری کا ٹائم ہے دنیا میں۔ اس تیاری کے ٹائم میں اور آپ ہم اپنی ہی مرضی کے پیچھے پڑ گئے، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماننے والے اور نہ ماننے والے بہت فرق ہے ہم دونوں میں۔ ماننے والے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے میری زندگی کے اوپر، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں اپنی چاہت سے اس گھر میں پیدا نہیں ہوئی، میں نے کب کہا تھا اللہ مجھے فلاں ماں باپ ملے، اس کے بعد مجھے فلاں فلاں بچے ملے، اللہ آپ سب کچھ خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ کرتے چلے گئے، جو میں نے چاہا تھا کئی دفعہ تو وہ مجھے، میں جس کے لیے ایفرٹ پٹ کی تھی وہ بھی مجھے نہیں ملی، اور جو میں نے نہیں چاہا تھا وہ مجھے اللہ آپ نے دے دیا، تو میں کہاں ہوں؟ تو ماننے والا جو ہے وہ تو اپنا وڈرا ہو جاتا ہے کہ اللہ جب اختیار ہی آپ کا ہے تو آپ ہی کی مان کے چلوں گی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، میری مرضی میرا خیال، میری مرضی میری زندگی، میرا جسم میری مرضی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ 8 مارچ کو کس طرح ہم نے یہاں پاکستان میں لوگوں نے، خواتین نے اللہ کو چیلنج کیا، اور اللہ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں تمہیں کیا، میں پوری دنیا کو بتا دیتا ہوں کہ تمہاری مرضی چلے گی یا میری مرضی چلے گی۔ آج باقاعدہ مہم بنا کر اور ہماری ویلیوز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسان بالکل اللہ نے پیچھے جو جانور کی مثال دی، آج کا انسان حیوان کی سطح پر گر چکا، اور آپ دیکھیں کوئی کتنا ہی عقل مند ہو، ابو جہل
اپنے قبیلے کا سب سے عقل مند انسان تھا. ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا، عقل مندوں کا باپ. اس کو لقب ملا ہوا تھا لوگوں کی طرف سے کہ یہ سب سے عقل مند میچیور بندہ ہے. کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا مکہ میں تو اس کو آگے کیا جاتا تھا کہ یہ بات چیت کرے، یہ اچھی بات چیت کرے گا، ہمیں فائدہ ہوگا. اور جب اس نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں اس کا لقب کیا پڑا. اللہ نے اس کو قرآن میں کیا کہا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ. تو آج تو قدم قدم پہ ہمیں جاہلوں کے باپ نظر آتے ہیں. اللہ نہ کرے اللہ سب کو ہدایت دے. آج بظاہر جن کو نہیں ہے، اللہ مرنے سے پہلے ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ایک تو ہم خود سمجھنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف یہ پورا آج کا جو دور ہے، اور اس دور میں جس طرح آج مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی اسلام کو ہدف بنا کر آج جو سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور نئے لاز بنائے جا رہے ہیں، نئے قوانین نکالے جا رہے ہیں. آج کہا جا رہا ہے وراثت اور طلاق برابری کی سطح پر ہوگا، یعنی وراثت میں بھی عورت مرد کا برابر حصہ ہو، اور طلاق بھی عورت بھی دے سکے اور مرد بھی. تو آج وہ قوانین، اور ہمارے بچوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ باتیں. عورتوں کو، خواتین کو یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے حق کی بات ہے، یہ تو ہماری بات. کیسے خوبصورت آج تو ایسے لگتے ہیں کہ، اور یہ بھی باقاعدہ ایک اس کے اوپر ایک پوری یعنی کوشش کی ہے اور پلاننگ کی ہے، اور اس کے اور پلاننگ بھی کس طریقے سے. ہم تو آج جو ہمارے بظاہر سامنے چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ ہم آج کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ لوگ ہمارے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، امت مسلمہ کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور میری اور آپ کی کس طریقے سے وہ ہمارے آئندہ کے لیے کیا کیا منصوبے انہوں نے ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں. کہ امریکی تھنک ٹینک انہوں نے 80 صفحات کی ایک رپورٹ شائع کی اور مسلمانوں کا تجزیہ اس میں کیا، اور اس میں انہوں نے اپنی سفارشات اپنی پارلیمنٹ کو اور فوج کو دیں، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا. ایک تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک وے آف لائف ہے اور ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو نہ صرف ہماری انفرادی زندگی میں بلکہ عدالتوں میں، بازاروں میں، حکومتوں میں، ہر جگہ اس کو نافذ ہونا چاہیے. اور وہ انہوں نے باقاعدہ یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہے، یہ ہماری تہذیب کے دشمن ہیں، یہ ہماری تہذیب کو ختم کر کے اس کی جگہ یہ اسلام کو لانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ روایت پسند، یعنی بس جو علماء ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، جو ایک خاص جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ نئے جدت کے ساتھ کیا کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور کس طرح ہمیں بھی کچھ چینج ہونا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ ایسے ہی رہے تو بس ٹھیک ہے، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. لیکن یہ جو اگر فنڈامنٹلسٹ سے مل گئے تو پھر بڑا نقصان ہمیں ہوگا، تو ان کو آپس میں ملنے نہ دو. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو الجھاتے ہیں. کبھی آپ پچھلے دنوں دیکھیں شیعہ سنی کے حوالے سے کیا کچھ چیزیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی تھیں. تو یعنی ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان کو آپس میں فروئی چیزوں میں الجھا دو. تیسرے جو ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں، یعنی اسلام کی لیے جو وہ نئی جدید چیزوں کو سوچ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شراب پئیں، بس اتنی نہ پئیں کہ آپ اس میں بہک جائیں، تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، علماء بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ مسئلہ ہے اور حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کوئی فرد کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. تو یہ اسلام کی نئی اور جدید تعبیر دے رہے ہیں، یہ ماڈرن لوگ ہیں. تو ان کے کہنے کے مطابق ان کو سپورٹ کرو. اور تیسرے درجے میں تو پھر بالکل سیکولر، بالکل جو پہلے ہی مان کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، وہ سیکولر ہیں، بے شک کہنے کو نام کے مسلمان ہیں. تو یہ جو 2 بات کے ہیں وہ ان کے فیوریٹ ہیں.
اور وہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے کمپین چلائی ہوئی ہے، اور کب سے یہ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ان کو آگے لے کے آؤ، ان کے ذریعے سے آپ علماء کے بھی اگر آپ دیکھیں، اسی لیے تو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور ریما بیٹھ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ تقویٰ کیسے آئے گا، یا کوئی اور جس کے پورا رمضان کے بغیر انتہائی اریاں لباس میں آتی تھی، اور رمضان کے مہینے میں وہ بیٹھ کے بتاتی ہے کہ اچھا اسکارف کیسے لیتے ہیں، اور وہیں پہ ایک لڑکی کے بال کھول کے اور اس کو دوبارہ سے سیٹ کر کے بتایا جاتا ہے مجھے اس طرح کا اسکارف پسند ہے. تو وہ بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، وہ تو بڑے ایک لبرل اسٹائل لگتا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو بڑی بس ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ اتنی شدت پسندی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے اور آپ کے گرد ایک جو اور اس سے بڑھ کر یعنی آج کہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ گیز اور لیسبین اور سیکس ورکرز کے اوپر باقاعدہ قانون سازی باہر کے ملکوں میں تو ہو چکی، اور پاکستان میں مجھے کچھ دن پہلے میری ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ کراچی میں این جی اوز نے کچھ لائرز کو ایجوکیٹ کیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کے بچے بچیاں ہیں کہ جو کہیں کہ ہم نے جیسے مطلب اس لڑکوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ، تو ان کو آپ نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کا مقدمہ آپ نے کیسے لڑنا ہے، یہ ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے، اور ہم ابھی تک اندھیرے میں ہیں. اور کل کسی ماں کے صحیح الفاظ تھے، ڈاکٹر ہے وہ، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی ماں مر گئی ہے، اندر سے ماں مر گئی ہے، بالکل سیلفش عورت ہے جو بس صرف دنیا کی ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہی کچھ چیزیں اپنے بچوں کو بھی دینا چاہ رہی ہے، لیکن اندر کی جو ایک ممتا والی ماں ہوتی ہے نا، جو میں نے بتایا کہ اس ماں کا تو مسلح بھی بچوں کی تربیت کرتا تھا، اور آج وہ ماں پتہ نہیں کہاں غائب ہے. کتنی دفعہ چیزیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں، پیپرز آتے ہیں کہ اچھا آپ اپنی بچیوں کا دھیان کریں، اور ہمیں اپنے فلیٹس کے اوپر یعنی لاک لگوانے پڑتے ہیں کہ وہاں پر اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے جو پسندیدہ نہیں ہوتی، اور بالکل ینگ بچے بچیاں. تو آج کس طرف جایا جا رہا ہے، اور کس طرح ایک مہم بنا کے ہماری اقدار کو، ہمارے اسلام کو، ہماری ویلیوز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ماننے والوں میں سے ہیں یا نہ ماننے والوں میں سے، یا ہم جو قرآن میں کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے کچھ حصوں کے اوپر عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. تو آج کا تو جو دور ہے وہ کتنا فتنے کا دور ہے. اور جب حال یہ ہے، میں چاہتی ہوں میرے بچے کو ایک اس کی فنگر، میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتی کہ 5 نمبر اس کے کم آ جائیں، اس کو کوئی ذرا سا ڈپٹ دے، اس کو کوئی تھوڑا سا ڈانٹ دے، وہ اس کو کوئی تھوڑا سا ہرٹ کرے، میں کیسے برداشت کروں گی کہ اللہ اس کو پکڑ لے اور اللہ اس کو سزا دے. تو میری تو آج ذمہ داری ہی ڈبل ہے ایک عورت کی. لیکن آج کی عورت آپ دیکھیں ہر ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہے، ہر ذمہ داری سے بے پرواہ ہونا چاہتی ہے. اور وہ کسی نے تھوڑا سا ایک سروے کیا، خواتین سے سوال کیے، اور لمس کی شاید بچی تھی وہ، کہ اس سے پوچھا کہ اگر آپ کی شادی کے بعد آپ کا شوہر کہے کہ آپ گھر میں رہیں، آپ نہ باہر جائیں، تو آپ کیا کریں گی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں گی. اس بچی کا آنسر تھا. تو آج ہمیں گھر میں شوہر کی بات ماننا، اور یہ کہا بھی بتایا بھی جا رہا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی قانون سازی ہوگی کہ اگر شوہر مرضی کے بغیر اپنی بیوی کو بلاتا بھی ہے تو وہ بھی ریپ ہے، اور اس کے اوپر قانون سازی ہے اور اس کے اوپر بھی سزا ہے. تو جب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی قوانین اور بچیوں کے سامنے، کہاں ہے وہ قانتا جس کو قرآن کہتا ہے فالصالحات قانتات، جو صالحہ عورتیں ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، وہ کیسی ہوتی ہیں؟
تو کہاں ہیں وہ سب وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو میرا رب بتاتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن سے بہت دور ہیں. علم کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اپنے بچیوں کو علم دے رہے ہیں. میں صرف لڑکیوں کی بات نہیں کرتی ہوں، اس وقت لڑکوں کو بھی. یعنی یہ تو ٹائم تھا، یہ شاید اللہ نے اسی لیے مجھے اور آپ کو گھروں میں محدود کیا. گھروں میں اپنے ہم تو یہی تو رو رہے تھے کہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح سے نکل جاتے ہیں، یہ بیچارے کیا کریں. آج اللہ نے تھوڑا موقع دیا کہ اچھا لو میں دیتا ہوں تمہیں، تم اب ان کی تربیت کر کے دکھاؤ مجھے. تو جو میرے اندر ہوگا، جو میرے اندر غم ہوگا، جو میرے اندر تڑپ ہوگی، وہی تو میں آگے دوں گی. 100 جگہوں پہ اللہ اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہے ہیں. فلا اللہ کا باقی من نفس کا، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. تو میں تو دنیا کے پیچھے آج ہلاک ہو رہی ہوں. میں تو سیل لگتی ہے تو وہاں پر جا کے ہلاک ہو رہی ہوں. میں تو دنیا کے پیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور بچوں کو بھی بھگا رہی ہوں. دیکھو انجینئر بننا ہے، دیکھو ٹاپر رہنا ہے، دیکھو اتنے اسٹارز لے کے آنے ہیں. میں کب ان کی تربیت کری ہوں کہ ایک اچھا مسلم بننا ہے؟ اتنے برے دور میں تم نے ایک چراغ بننا ہے. تو بس اللہ کرے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا سینس کرنے والا بنائے. اور اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا جواب دینے کو، کچھ نہیں ہوگا بتانے کو، کچھ نہیں ہوگا پورے دن کی مصروفیت بتانے کو کہ اللہ میں کیا کرتی تھی. 2 گھنٹے واک پہ لگا دیتی تھی، گھنٹہ تو میں فیس بک پہ لگا دیتی تھی. اللہ میرے ہر بچے کو الگ کھانا چاہیے ہوتا تھا وہ پکاتی تھی. اللہ اپنے صحابہ کو، اپنے نبی کی زندگی کو میرے اور آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا کہ 3 دن ان کے چولہے نہیں جلتے تھے. اور تم کہہ رہی ہو کہ تم پورا دن کچن میں کھڑی ہو کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ملا اس قرآن کو سمجھنے کا. ان کے بچے ہوتے تھے اور وہ کھانا پکاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھیں. تو کیوں نہ ان کے بچوں میں بھی اس کا اثر آتا. آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، ہم ان کو فیڈر دے کے اور ساتھ ساتھ اپنا جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے اور وہ سارے اثرات ان میں منتقل ہوئے. تو لیکن اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا، اس سے بڑھ کے کوئی اطمینان والی چیز نہیں ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا لا تقنطوا، ابھی بھی نا امید مت ہو. تم تو 100 قتل کر کے بھی میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے. آپ اس بھنور سے اور یہ جو جھاگ بہہ رہا ہے اور جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جس میں میرے اور آپ کے بچے اور ہم خود بھی بہک رہے ہیں، جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہیں جھاگ، جو اندر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا. اور اللہ جو فائدہ دینے والی چیز ہے ہمارے اندر اس چیز کو منتقل کر دے، ہمیں وہ بنا دے جو سالڈ چیز ہے، ہمیں سالڈ ایمان دے دے. تو بس اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.